بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی سکرین پر میں سلیم اوان ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو پی ٹی آئی کی مشکلات، پی ٹی آئی کے اختلافات، ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ اور گنڈاپور سے بانی پی ٹی آئی کا استعفیٰ طلب کرنے کی خبروں سے متعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین دیکھیں تو آج 5 اگست کو جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 6 اگست کے ہونے میں کچھ ہی ٹائم رہتا ہے، تو ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو شاید 6 اگست ہی ہوگا۔ 5 اگست کو حکومت اور اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے۔ یہ بالکل یہ جوائنٹ ورژن نہیں تھا، یہ مشترکہ احتجاج نہیں تھا، لیکن اگر یہ مشترکہ احتجاج ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ پی ٹی آئی نے عمران خان کے جیل میں 2 سال کا ٹائم مکمل ہونے پر ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا، جبکہ حکومت نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی متنازع حیثیت کو خود سے ختم کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے قومی اور عالمی معاملات پر ہمارا موقف ایک ہی ہونا چاہیے، جس طرح کہ انڈیا کے خلاف جنگ کے متعلق ہمارا موقف ایک تھا۔ بہت بڑا معاملہ ہوا، ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بیان، جب انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کو پکڑتے ہیں اور ادارے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس بیان کو انڈیا نے استعمال کیا اپنی فیور میں اور پاکستان کی مخالفت میں فٹ میں اس کو پیش کیا۔ ہمارے قومی معاملات پر اور بین الاقوامی معاملات پر حکومت، اپوزیشن، فوج، اداروں کا موقف یقیناً ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے احتجاج کی۔ پی ٹی آئی مطلب اگر کہیں تو ان کی توقع تو ہم نہیں کہیں گے، بہرحال جس طریقے سے دعویٰ کیا گیا تھا اس طریقے سے لوگ نہیں نکل پائے، اور یقیناً پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ اتنے لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے۔ پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا۔ پی ٹی آئی صرف مشکلات کا شکار نہیں ہے، پی ٹی آئی کافی وقت سے اختلافات کا بھی شکار ہے۔ بالکل بھی ہم علیمہ خان کی بات کو پی ٹی آئی کا موقف کبھی نہیں مان سکتے، کبھی بھی ہم بیرسٹر گوہر علی خان کی بات کو پی ٹی آئی کا موقف نہیں مان سکتے، کبھی بھی ہم ایسا نہیں جانتے کہ جب علیمہ خان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے آئی ہیں تو ہم سمجھے کہ ان کا موقف عمران خان کا موقف ہے، یا بیرسٹر گوہر جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو ہم سمجھیں کہ ان کا موقف پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ بلکہ یہاں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہی رہنماؤں کی کردہ بات کو پی ٹی آئی کا کوئی بھی ذمہ دار ان کا ذاتی موقف کہہ دیتا ہے، اور پھر کہیں کہ پی ٹی آئی بالکل مشکلات کا شکار ہے کہ اس کے سینکڑوں کارکنان کو بشمول اس کی مرکزی قیادت کو 10 سال کی قید، 30 سال کی قید کر کے اور انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ قومی پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے کہ اس کے قائدین حزب اختلاف، قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان، سینٹ کے قائد حزب اختلاف شبلی فراز، پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف احمد بچر، انہیں سزا یافتہ قرار دے کے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یقیناً پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے۔ 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو یقیناً ادارے، عدالتیں مطلب اس کو چیک کر رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک شرمناک دن تھا، پاکستان کی ہزیمت تضحیک ہوئی۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور سینکڑوں کلومیٹرز کے فاصلوں میں ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ شرمندگی کی بات ہے، ہمارے ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو ہمارے سلیکٹڈ لوگ تھے، جو لاکھوں لوگوں کے ووٹوں سے وہ سلیکٹ ہوئے تھے۔ ان باتوں سے یقیناً پارلیمنٹ کا وقار بھی مجروح ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے کہ اس کے قائدین حزب اختلاف سزا یافتہ ہو کر نااہل ہو گئے ہیں، پھر انہی سیٹوں پر جنہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل قرار دے کر وہ سیٹیں فارغ ہوئیں، تو وہاں پر ضمنی انتخابات کی حکومت تیاری کر رہی ہے۔ لیکن میں نے خبریں پڑھی ہیں، خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کی مطلب ہدایات دی ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں تو یہ کچھ شاید قابل عمل بات اور قابل فہم بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں نا، آپ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ آپ اس کو ختم تو نہیں کروا سکتے، الیکشن تو ہوں گے، ضمنی انتخابات ہوں گے، لیکن اس سے ہٹ کے آپ فائدہ کیا کریں گے کہ جب آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو آپ یقیناً وہاں سے لوگوں کے پاس سے اس اسمبلی میں نہیں ہوں گے، تو یقیناً آپ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ پھر کہا گیا
کہ پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ان دنوں میں ایسے حالات میں کہ جب پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے، اسمبلیوں سے اس کے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، قائدین حزب اختلافات ممبران اسمبلی نااہل قرار دے دیے گئے ہیں، اور ان حالات میں کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ عمران خان نے رپورٹ کیا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا میں کے پی کے میں اگر امن و امان بحال نہیں کر سکتے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کر کے آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے کہا کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، علی امین گنڈاپور اگر فوجی آپریشن نہیں رکوا سکتے تو وہ استعفیٰ دے دے۔ دیکھیں علی امین گنڈاپور وچکار میں آدمی ہیں، وہ تو دونوں مطلب سائیڈوں سے بات کر کے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور طاقتوں سے بات کر کے عمران خان تک پہنچاتے ہیں۔ ہر دو معاملات میں آپ آپریشن کی بات کریں یا آپ بات کریں امن و امان کی، دیکھیں ہر دو معاملات میں میں کہتا ہوں کہ علی امین میرا خیال ہے کہ اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ کے پی کے اور بلوچستان کی معاملات میں پاکستان دنیا کو بتا چکا ہے کہ کون یہاں پہ مداخلت کر رہا ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان کے امن و امان کے معاملات میں پاکستان اقوام متحدہ میں بیٹھ کر دنیا کو بتا چکا ہے کہ افغانستان اور بھارت پاکستان میں مداخلت کرتے ہیں اور دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے علی امین گنڈاپور کیسے اختیار رکھتے ہیں۔ آپ آپریشن کی بات کریں تو دیکھیں آپریشن جو ہے وہ پھر کہیں کہ آپریشن، چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ امن و امان کا جو معاملہ ہے وہ علی امین گنڈاپور کے وقت کا نہیں ہے، علی امین گنڈاپور کے دور حکومت کا ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے استعفیٰ مانگا جائے، علی امین گنڈاپور سے پہلے کا ہے، اور پھر بات کی جائے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سرحدوں کا معاملہ ہے، یہ دوسرے ممالک کا معاملہ ہے، اور اس پر پاکستان سٹینڈ لے چکا ہے، پاکستان کہہ چکا ہے، تو اس آپریشن کو بھی آپ نہیں روک سکتے۔ جب علی امین گنڈاپور آپریشن کو بھی روکنے کے اختیار نہیں رکھتے، جب علی امین گنڈاپور بے امنی کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر ان سے کیسے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے؟ یا پھر کوئی معاملہ اور ہے؟ السلام علیکم۔